لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کافی لوگوں میں قصے کہانیاں یا جو بھی ہیں وہ ہیں کہ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور کیا ان کا دوبارہ دور بھی آئے گا، اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ عمومی عقیدہ یہی ہے۔ اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی وفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وفات کے بعد اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا کہ الفاظ ان کے جسمی کے لیے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہود نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی توہین کریں گے۔ تو بظاہر جو کچھ بائبل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہودا اسکریوتی نے ان کی نشاندہی کی کہ وہ کوہ زیتون میں کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت، اور ان کو پکڑنے کے لیے ہجوم ان پر حملہ آور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ سزا دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو فرشتے لے گئے لیکن اس کی شبیہ بالکل سیدنا مسیح علیہ السلام کی سی ہو گئی۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ولیکن شبہ لہم، ان کو تو یہی خیال ہوا کہ انہوں نے مسیح کو معاذ اللہ پھانسی پر چڑھا دیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ صلیب کیا۔ تو اس وجہ سے جب قرآن نے متوفیقہ کے بعد یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام قانون کے مطابق کسی اور کو تو انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے ان کو وفات دی اور اس کے بعد ان کو اٹھا لے گئے۔ اب فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی اس بات کو ایسے نہیں مانتا، تو تب بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بات وہ مان رہا ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے، اس کے لیے بھی کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود نہیں، خالی ہے قرآن اس سے بالکل۔ اچھا، بالکل یہی معاملہ حدیث کا، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی صراحت کی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو۔ حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ دیکھ ڈالیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اب یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے، وہ جو قادیانیوں کے ساری خباثت کا توڑ جو ہے، وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وفا یوفی یتوفا، اب یہاں آ گیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ کیا وفات دیتا ہے؟ کیا انسان مر جاتا؟ جان تو رہتی ہے، شعور نہیں رہتا۔ میں نے کہا تھا تین چیزیں ہیں، جسم ہے، جان ہے، جان میں شعور ہے۔ بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا، جان نہاں در جسم او در جان نہاں، جسم کے اندر تو پنہا ہے جان، جان میں وہ پنہا ہے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے، اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا، لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے۔ جان نہاں در جسم، جسم کے اندر جان پنہا ہے، او در جان نہاں، وہ جان میں نہاں ہے، اے نہاں اندر نہاں اے جانے جاں۔ یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ۔ اب سمجھ لیجئے، ایک جسم ہے، جسم میں جان ہے، جان میں شعور ہے، اصل سے تو شعور ہے، لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے، موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، اور عیسیٰ کو لے گئے، شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، جسم بھی لے گئے۔ تو توفع جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ہمارا توفع یا توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورا ہوتا ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے، جان اور شعور چلا جاتے ہیں، اور نیند میں شعور چلا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، یتوفاکم رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو مکروا ومکر اللہ، اللہ کی اپنی چال تھی۔ اب اللہ کی چال کیا تھی؟
اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ ان کے حواریین میں سے ہی ایک نے دھوکہ دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہمارے اولین جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن یہ انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے، جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی ہے، اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس حواری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا، گرفتار کروایا تھا، اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے، اور وہ پکڑا گیا، سولی وہ چڑھا ہے، اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے، بلکہ جس باغ میں آپ روپوش تھے، جیسے ایک کوٹڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں کوئی آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اس باغ میں وہ روپوش تھے اور اس کوٹڑی میں عبادت کر رہے تھے، باقی جو ان کے حواری ہیں 12 وہ باہر تھے۔ اس وقت وہ سٹک گیا، ایک شخص وہاں سے چپکے سے گیا کہ اب میں پکڑواؤں گا، اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا، رات کے وقت جیلے لے کر آئے، اس نے کہا میں اندر جاؤں گا، جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے۔ اس لیے رومیوں کو کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے، وہ تو یہودی ہے، لہذا جیسے ہمارے یہاں پولیس والوں کو کیا پتا ہے وہ آئے ہیں، آئیڈینٹیفائی کون کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاد بس پکڑ لینا۔ اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے، اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاد، اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہے داخل ہو گئے، انہوں نے اسی کو قابو کیا، سولی وہ چڑھا ہے اصل میں، حضرت مسیح نہیں۔ لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ جب حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے ادھر حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے، اور یہ پوری طریقے سے فٹ ان کرتی ہے، پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی سی چالیں چلی، اللہ نے اپنی چال چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یاد کرو جب کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں۔ یہ لفظ ہے کہ جس کو قادیانیوں نے اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی، کہ وفات مسیح ہو چکی ہے۔ اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، وفا کے معنی ہے پورا کرنا، وعدہ وفا کرو، وفا۔ اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو باب تفعیل میں آئے گا وفا یوفی توفیتن، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ووفیت کل نفس فکیف اذا جاء، جب وہ دن آئے گا ووفیت کل نفس ما عملت، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 25، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر ایک کو بھرپور پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا۔ یہ ہے کسی کو پورا دینا، کسی سے پورا لے لینا، یہ باب تفاعل ہوگا، توفا یا توفا، کسی کو پورا لے لینا، تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال، یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر، کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا۔ ہم جب کہتے ہیں وفات پا گیا تو یہ ہے استعارۃ، جسم یہی رہ گیا، صرف جان گئی ہے۔ اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نیند کے لیے بھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس لیے کہ نیند میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خود شعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے، اگرچہ زندہ ہے، اب اس کو اگر کوئی چیوٹی کاٹ رہی ہے تو جاگ جائے گا، لیکن ویسے اس کی خود شعوری ختم ہو چکی ہے، اور روح کا تعلق ہے خود شعوری کے ساتھ، تو نیند میں بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے۔ پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئی اور صرف جسم رہ گیا، یہ بھی توفی ہے۔ اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو ان کے جسم، جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جو کر لے گیا۔ یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے، اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو بہکانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں، وہ ایک ہی وفات جانتے ہیں۔ وفات 3 ہو گئی ہے عضو قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، میں تمہیں لے جاؤں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔